السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مطالعہ پاکستان اردو اور اسلامیات کے پیپر لکھنے کا طریقہ۔ کافی سارے طلباء و طالبات کے میسیجز اور ای میلز آئے ہیں کہ ہمیں پیپر کے حوالے سے گائیڈ کیجئے گا کہ ہم ایف ایس سی 9th 10th اور بی ایس کے اندر اردو، اسلامیات اور مطالعہ کا پیپر کس طرح سے اٹیمپٹ کریں تاکہ ہمارے میکسیمم نمبر آ سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مطالعہ پاکستان کے پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ، کس طرح سے پیپر اٹیمپٹ کیا جائے تاکہ ہم میکسیمم نمبر لے سکیں۔ اور پریویس سیشن میں میرے 3 اسٹوڈنٹ کی بورڈ میں پوزیشن آئی ہیں، ان سے یہ والا جو پیپر میں نے آج آپ کے سامنے سالو کر کے رکھا ہے ان سے کئی گنا آپ کو بہتری اس میں لائی گئی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھائی جا سکے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی جانب، جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پیپر پیٹرن کس طرح سے لکھیں اور کس طرح کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جو نہ کریں ہم زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں، ہم ایگزامینر کو امپریس کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ تو پیپر ہمارے پاس جو ہے ماڈل کے طور پہ وہ مطالعہ پاکستان کا ہے۔ اردو اسلامیات کے اندر بھی آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے گائیڈ کر دیتا ہوں۔ تو تینوں جو آپ کے پاس سبجیکٹ ہیں ان میں لکھنے کا طریقہ سیم ہے، وہی چیزیں آپ اسلامیات کے اندر لکھ سکتے ہیں، وہی چیزیں آپ اردو کے اندر لکھ سکتے ہیں، اور وہی چیزیں جو ہیں اسلامیات کے اندر لکھنے کا طریقہ جو ہے سیم ہے۔ تو میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں۔ تو جس ٹائم آپ کے سامنے بورڈ کا کوسچن پیپر آئے گا، سب سے پہلے آپ نے کوسچن جو ہیں بڑے غور سے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کوسچن جو ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو کوسچن ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس مختصر سوال ہوتے ہیں، ان کے آپ نے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ مختصر سوالات جو ہیں سب سے پہلے آپ نے اس سوال کو چوز کرنا ہے جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہے، کیونکہ فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن، کہ آپ ایگزامینر پہ پہلا ہی امپریشن بہت اچھا ڈالیں تاکہ وہ امپریس ہو جائے آپ سے۔ تو جتنے بھی آپ کے مختصر سوال ہیں ان کے لکھنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اوپر لکھیں اپنی شیٹ پہ، جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ سب سے پہلے اوپر لکھیں مختصر سوالات۔ مختصر سوالات کے جوابات جس طرح آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے پیج پہ، سیم اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ سائیڈ پہ ہلکے ہلکے بریکٹس ڈال کے یہ چھوٹا جو سٹائل آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے مختصر سوالات کے جوابات، اس طرح سے لکھنا ہے۔ اور ایک لائن، ویسے تو 3 لائن بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک لائن جس طرح یہاں پہ پیپر پہ شو کی ہوئی ہے اس طرح لگائیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، اور جس طرح یہاں پہ پیپر پہ اوپر شو کیا ہوا ہے اسی طرح سے آپ نے وہاں بنانا ہے۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 2 ہے جو پیپر پہ مینشن ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہی سوال لکھنا ہے آپ نے جو پیپر کے اوپر مینشن ہے، جو پیپر پہ لکھا ہے، اپنے پاس سے آپ ترتیب نہیں دے سکتے اس میں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس مختصر سوال جو ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سوال پورا لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ وقت کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ پورا کوسچن لکھنے کے بجائے مختصر اس کا جو پوائنٹس ہے وہ لکھ لیں۔ جس طرح یہاں پہ شارٹ سوال تھا قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں، تو یہاں پہ لکھا گیا ہے قرارداد مقاصد کی اہمیت۔ سوال آپ نے پورا نہیں لکھنا ہے، جو مین پوائنٹ ہے، تھیم ہے، وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ نے لائن لگائیں، اچھی بات ہے، نہ لگائیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے آگے جو یہاں پہ ایکسپلینیشن کا مارک دیا ہوا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس شارٹ سوال میں پوائنٹس ہیں، پوائنٹ وائز آپ لکھنا چاہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر پوائنٹ نہیں ہے تو پھر آپ ایک اس طرح لائن میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر پوائنٹ ہے تو پوائنٹ وائز لکھیں۔ یہاں پہ بڑے بہترین کر کے آپ کے سامنے شو کیا ہوا ہے، جس طرح پوائنٹ 1 ہے، قرارداد مقاصد کا منظور ہونا آزادی کے بعد سب سے پہلا اور بڑا قدم تھا، اس طرح آپ نے وہ بہترین طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔
मैंने वक्त की कमी को देखते हुए आपके लिए पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि आप का टाइम जो है वेस्ट ना हो, आप बात को क्लियरली समझ सकें। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अगर आपके पास मुख्तसर सवाल है उसमें 6-7 पॉइंट दिए हुए हैं तो आपने कम अज़ कम 4 पॉइंट लिखने हैं एफएससी के अंदर, ठीक है। अगर आप एफएससी का पेपर दे रहे हैं तो आपने कम अज़ कम 4 पॉइंट उसके लाजमी लिखने हैं, हर हाल में लिखने हैं। जिस तरह आपके पास कोई भी सवाल आ सकता है, इस्लामियात का है, मुताले का है, उर्दू का शार्ट सवाल है, तो उसमें आपने कम अज़ कम 4 पॉइंट जो हैं, 4 उसके अगर पॉइंट्स हैं तो 4 आपने पॉइंट लिखने हैं। नहीं तो जितना सवाल पूछा गया है उतना ही आपने जवाब देना है, टू द पॉइंट, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। फिर उसके बाद ये जहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है मुकम्मल हुआ है आपके पास, तो उसके बाद नेक्स्ट फिर जो है सवाल मुकम्मल करने के बाद एंड पे भी आपने लाइन लगानी है। और ये बात आपने यहाँ पे लाजमी ज़हन में रखनी है कि लाइन जहाँ पे हम लगा रहे हैं वहाँ से ऊपर वाली और साथ नीचे वाली लाइन में कुछ नहीं लिखना आपने। ये जिस तरह आपने यहाँ पे सामने देख रहे हैं कि तामीर करने का अज़्म किया, यहाँ से नीचे एक लाइन है, फिर हमने जो है लाइन दरमियान में, पेज के दरमियान में लाइन लगानी है और कटा हुआ मार्कर जो है आपने इस्तेमाल करना है लाइन लगाने के लिए। ज़्यादा बेहतर है कि सब्ज़ मार्कर हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आप सामने देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 आता है, 4 आता है, कोई भी आता है, तो जो सबसे अच्छा तैयार है तो सेकंड नंबर पे उस क्वेश्चन को आपने लिखना है। और सवाल नंबर 5 जिस तरह बोर्ड का जो पेपर है, जिस तरह पेपर के ऊपर अटेम्प्ट किया हुआ है, सेम आपने उसी तरह वहाँ पे भी लिखना है। जैसे यहाँ पे पेपर पे लिखा हुआ था सवाल नंबर 5, तो सवाल नंबर 5 लिखा, उसके नीचे हल्की सी इस तरह आप लाइन लगा सकते हैं। अगर आपके पास वक्त हो, कटे हुए मार्कर से आपने लाइन लगा के बिल्कुल बेहतरीन और क्लियर साफ करके लिखना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो इस सवाल था 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात बयान करें, तो हमने उसको शॉर्टकट लिख लिया 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात, जिस तरह मैंने आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन में बताया उसी तरह लिखना है। फिर उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे आप जो पॉइंट शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, लाइन ख़त्म हो रही है, उसके बिल्कुल नीचे से जहाँ 1973 के आइन के इन्होंने शुरू किया हुआ है, आप भी इसी तरह सेम शुरू कर सकते हैं, या एक लफ्ज़ छोड़ के आप लाइन को शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1973 ऊपर लिखा हुआ है ना पॉइंट में, यहाँ से नीचे से भी आप शुरू कर सकते हैं। और चंद इस्लामी दफ़ात शामिल है, यहाँ से ऊपर से आप भी लाइन शुरू कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, जो आपका तरीका है, जिस तरह आप पेपर लिखते हैं उसी तरह आपने यहाँ से लिखना है। फिर उसके जो पॉइंट्स, अगर मिसाल के तौर पे आपका शार्ट सवाल है, उसके भी जो है सब पॉइंट्स बनते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की हाकमियत यहाँ लिखा है, तो आपने इसी तरह से लिखना है। पहला पॉइंट अल्लाह ताला की हाकमियत, फिर जहाँ पे जो अल्लाह ताला की हाकमियत लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल नीचे से आपने वो जो है लाइन स्टार्ट करनी है। फिर उसको आपने तफसीलन बयान करना है, टू द पॉइंट लिखना है जो बुक पे है। बहुत ज़्यादा हम अक्सर ये करते हैं कि अपने पास से बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, जिस वजह से एग्ज़ामिनर हमें नंबर नहीं देता। हम लिखते हुए मिस्टेक कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास है, उसको भी आपने इस तरह बिल्कुल साफ़ लिखना है ताकि एग्ज़ामिनर बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपने लिखा हुआ क्या है। और फिर उसके बाद जो आपके पास तीसरा पॉइंट है, इसी तरह लिख के फिर आपका जो शार्ट सवाल है मुकम्मल हो रहा है, उसके नीचे आपने लाइन लगानी है। तो ये तरीका आपके पास शार्ट सवाल का था। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग सवाल की जानब। शार्ट सवाल आपने यही पैटर्न रखना है, वरना पूरा पेपर मेरे पास सॉल्व है लेकिन वो आपका वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो शार्ट सवाल आपने इसी पैटर्न से लिखना है। अब हम चलते हैं लॉन्ग सवाल की जानब से कि लॉन्ग सवाल किस तरह से अटेम्प्ट किए जाएँ, हमारे मैक्सिमम सवाल जो है मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही है कि हमें लॉन्ग सवाल का तरीका भी बताया जाए कि किस तरह से हम लॉन्ग सवाल अटेम्प्ट करते हैं। और यहाँ पे आपने एक और बात जो है, अहम बात, वो ये है कि अगर आप इस्लामियात का या उर्दू का पेपर दे रहे हैं, जिस तरह उर्दू या इस्लामियात का पैटर्न है वो उसको आपने फॉलो करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने लिखने का तरीका यही है कि वहाँ पे भी अगर पॉइंट है, पॉइंट ऐसे लिखेंगे और बिल्कुल साफ़ करके, अगर डेट है, डेट के नीचे ये निशान लगा हुआ है, ये इस तरह का आपने लिख के इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं हम लॉन्ग सवाल की जानिब कि लॉन्ग सवाल किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। फिर जहां आप लॉन्ग सवाल जो हैं स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्ग सवाल जहां पे आपने स्टार्ट करना है, तो फिर लॉन्ग सवाल को स्टार्ट करने के लिए आपने लिखना क्या है, तफसीली जो सवालात के जवाब। ठीक है, यहाँ पे जो जिस तरह शार्ट सवाल मुकम्मल होने के बाद एक लाइन है,
لائن کے بعد ایک آپ نے لائن چھوڑ کے پھر آپ نے لکھنا ہے تفصیلی سوالات کے جوابات، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے شارٹ سوال میں اوپر یہ باکس بنا کے بہترین کر کے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے، سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 3 ہے۔ جس طرح پاک اسٹڈی کے اندر 3 لانگ سوال ہوتے ہیں، اس میں سے آپ کو 2 کرنے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آپ کو جو تیسرا لانگ سوال ہوتا ہے اس کے 2 پارٹ بنا کے وہ آپ کو دیتے ہیں، تو آپ نے پارٹ وائز لکھنا ہے۔ جب آپ تفصیلی سوالات لکھیں گے تو تفصیلی سوالات کے جوابات لکھنے کے بعد آپ نے سوال نمبر 1 اسی طرح لکھنا ہے، بالکل واضح، تاکہ ایگزامینر کو آپ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ اور کون سا سوال لکھنا چاہ رہا ہے، بالکل واضح اس کو کلیئر ہو تو آپ پھر اس کے بعد لانگ سوال آپ کے پاس کیا ہے، جیسے یہاں پہ پیپر پہ ایک ماڈل کے طور پہ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں انسانی حقوق کے حوالے سے بیان کریں، یہ آپ کے پاس لانگ سوال ہے۔ اسی طرح آپ نے پوائنٹ دیا، اور لانگ سوال میں ہمیشہ پاک اسٹڈی کے اندر اور اسلامیات کے اندر آپ نے لانگ سوال جو ہے پیراگراف کے اندر لکھنا ہوتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع اور انسانی حقوق، جس طرح انہوں نے یہاں پہ پھر اس کا دیا ہے سب ٹائٹل دیا ہے، یہ دینے کے بعد پھر جہاں پہ انسانی حقوق جہاں پہ پوائنٹ ختم ہوتا ہے وہاں سے آگے پھر انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے یہاں سے شروع کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کا ارادہ کیا، اسی طرح آپ نے جو ہے اپنا کوسچن اسی طرح لکھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ۔ اور نیکسٹ جو ہے آگے چل کے لانگ سوال کو جتنے بھی پوائنٹس بنتے ہیں، اگر آپ کے پاس 8 نمبر کا لانگ سوال ہے تو آپ نے کم از کم 10 یا 12 پوائنٹ ہر حال میں لکھنے ہوتے ہیں، لازمی اس میں آپ نے تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، وہ لکھنے کے بعد پھر کوئی بھی اگر کسی کی کوٹیشن آتی ہے، کسی کا کول آتا ہے، کوئی بات آپ واضح کرنا چاہتے ہیں، جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹس ہے، جو تاریخ ہے، کتنے لوگ تھے جو عام میں، یا آپ دیکھ سکتے ہیں مارکر سے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ واضح پتہ چل جائے ایگزامینر کو۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے جس طرح خطبہ حجۃ الوداع وہ لکھا، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن لکھی، پھر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی جو حدیث ہے، قول ہے، وہ آپ نے دیکھنے، جو بہت اہم چیز ہے جو آپ کو لانگ سوال میں نمایاں کر دیتی ہے، لانگ سوال میں مارکس جو ہیں انکریز کر دیتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ انورٹڈ کامہ لکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے ایز اٹ از لکھنا ہے، اس میں ارشاد میں کوٹیشن میں کوئی آپ لفظ کسی کا لکھنا چاہتے ہیں، جس طرح قائد اعظم کا کوئی کول لکھنا چاہتے ہیں، اس میں آپ اپنے پاس ایڈیشن نہیں کر سکتے، اس میں وہی لکھیں گے جو ان کا کول ہے۔ جس طرح یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اے لوگو میرے الفاظ غور سے سنو، کیونکہ یہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال بھی آپ کے ساتھ آپ کے درمیان ہوں گا، یاد رکھیے آپ نے اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا۔ اس طرح بالکل انہوں نے تھوڑا سا اس کو بولڈ کر کے لکھا ہے، اور تاکہ جو ایگزامینر ہے اس کو کول جو ہے واضح پتہ چل جائے۔ پھر اس کے بعد کول ہے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے لکھا ہے، اور جہاں سے کول سٹارٹ کر رہا ہے اس لائن کی سٹارٹ میں بھی کچھ نہیں لکھا، اور جہاں پہ کول اینڈ ہو رہا ہے اس کے بعد بھی کوئی نہیں لکھنا آپ نے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو آپ نے سمجھنا تھا۔ اور لانگ سوال کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ کوٹیشن لکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہیں امپارٹنٹ چیزیں جو لانگ سوال کا حصہ ہوتے ہیں، جس طرح کا لانگ سوال کی نوعیت ہے وہ آپ نے لازمی لکھنی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد خطبہ، جو آخری خطبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اس کے اندر جو اہم باتیں وہ انہوں نے لگ جو ہیں کر کے لکھی ہیں واضح، تاکہ ایگزامینر کو اس کے جو مین پوائنٹ ہے، تھیم ہے، وہ سمجھ آ جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے یہ پوائنٹ لاسٹ جو تھا لانگ سوال کا خلاصہ تھا، تو وہ آپ نے خلاصہ کر کے پھر جو پوائنٹ ہے یہ دیکھیں نمبر وائز دے کے ترتیب وائز لکھے ہوئے ہیں، پوائنٹ 1، پوائنٹ 2، پوائنٹ 3، پوائنٹ 4، اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ اس کو وہ لکھ کے آگے لے کے گئے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر پوائنٹ 5، پوائنٹ 6، پوائنٹ 7، جتنے بھی اس کے پھر پوائنٹس آ جاتے ہیں مین تھیم ایز اٹ از لکھ کے بعد پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اینڈ پہ انورٹڈ کامہ ڈال کے اس کو اختتام کیا ہوا ہے۔ پھر جیسا ہی لانگ سوال مکمل ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ ایک لائن جو ہے آپ نے لگانی ہوتی ہے تاکہ ایگزامینر کو پتہ چل جائے انہوں نے لانگ سوال ختم کر دیا ہے۔ پھر دوسرا لانگ سوال آپ کے پاس ہے جو آپ کو تیار ہے، پہلے وہ آپ لکھیں تاکہ آپ کا ٹائم مینیج ہو جائے۔ اور یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں، پریویس 2-3 سال میں یہ مشاہدے میں آئی ہے کہ وہ لانگ سوال پہلے شروع کر دیتے ہیں اور شارٹ بعد میں لکھتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا زیادہ تر ٹائم جو ہے
وہ لانگ میں ویسٹ ہو جاتا ہے، لانگ میں آپ مینیج نہیں کر سکتے، تو شارٹ پھر صحیح طرح سے آپ شارٹ کو بھی پھر ٹائم کم بچ جاتا ہے، اس طرح ترتیب سے نہیں لکھ سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے آپ شارٹ لکھیں، شارٹ لکھنے کے بعد آپ کے پاس لانگ کے لیے ٹائم بچ جاتا ہے، تو اس ٹائم کو دونوں لانگ سوال پہ جتنے بھی ہیں ان کو پہ ڈیوائیڈ کریں، ڈیوائیڈ کر کے ٹائم کو، سب سے ضروری چیز ہے آپ نے ٹائم مینیج کرنا ہے، اور پیپر کو بہترین کر کے آپ اٹیمپٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ 50 میں سے 50 مارکس لیں گے۔ تو پریویس ایئر کے اندر کافی زیادہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے 50 میں سے 50 نمبر پورے لیے ہیں اس پیپر پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے۔ امید ہے کہ آپ اس پیپر پیٹرن کو فالو کریں گے اور میکسیمم جو ہیں نمبر حاصل کریں گے۔ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے شو کیا ہوا ہے، اس طرح آپ ترتیب وائز لکھ کے، اگر کہیں پہ پوائنٹس ہیں اس طرح لکھ کے، تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے اگزام میں زیادہ سے زیادہ جو ہیں مطالعہ پاکستان، اردو اور اسلامیات کے نمبر میں آپ نمبر لے سکیں، کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہیں یہ سکور کرنے کے ہیں، ان میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ ان میں لوز کر جاتے ہیں اور سائنسز میں مارکس گین کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ پوزیشن جو ہے کہیں نہ کہیں وہاں پہ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے اگزام کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے سکور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی مینشن کرنی ہے، آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔